میں تلنگانہ کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ان سے اپیل کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے بی جے پی کی کامیابی کو روکیں. ان تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے خاموشی سے اس مہم کو چلایا، جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ کوشش کی کہ بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو تلنگانہ میں یا ان کی کامیابی کو روکا جا سکے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے. اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ بی جے پی کو ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس میجک نمبر نہیں آئے گا جو 272 کا نمبر ہے. اور یہ اس بات کا یہ اس لیے نتیجہ آیا کیونکہ 10 سال میں بی جے پی نے جو نفرت کی سیاست کی تھی اس سے آج لوگ تنگ آ چکے ہیں. بی جے پی نے جو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے اور وہ تمام کے تمام وہ خواب جھوٹے تھے، تو نوجوان اس بات کو محسوس کر لیا کہ بی جے پی بے روزگاری ان کا مقدر بنا چکی ہے. کسان پریشان تھا، دلت اور خاص طور سے جو لوگ سمویدھان کو چاہنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ مودی نے جو 400 پار کی بات کی وہ صرف بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو ختم کرنے کے لیے کی ہے. تو یہ ایک جو ورڈکٹ آیا ہے، اب اگر مودی جی سرکار بنائیں گے تو ان کو پارلیمنٹ میں بیساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا. ان کو پارلیمنٹ میں بیساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا اور وہ بھی بڑا اچھا نظارہ ہوگا دیکھنے کے لیے، کیونکہ 300-400 پار، بلکہ ماشاءاللہ سے اتنے جو آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں. آپ لوگوں نے بھی کہا تھا ایک ایک کا نام اگر لے کے بولوں 450، کسی نے کہا 400. تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے یو ول ہیو ٹو ایٹ دا کرو ناؤ، مانے آپ کو کوا کھانا پڑے گا. تو اب نہیں معلوم کھائیں گے نہیں کھائیں گے، مگر کہاوت ہے. کسی ایک ماشاءاللہ ایک صاحب نے تو جو بڑے اپنے آپ کو ماہر کہتے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ہم نہیں جیتیں گے. خیر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو تیسری بات، اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ دیش کے تیسری مرتبہ پردھان منتری وزیر اعظم نریندر مودی نہیں بنیں گے، اگر اس میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم یقیناً اس میں ساتھ دیں گے، کہ ہم نے ایک پبلکلی ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نریندر مودی سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھو یہ نتیجہ کیوں آیا. ان کو سیلف انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کی فوراً رہائی عمل میں لائی جائے گی قانونی طریقے سے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کمزور پہ ظلم کریں گے تو اس کمزور کی تکلیف کو اوپر والا سننے والا ہے. تو اب نہیں معلوم کہ فائنل کاؤنٹنگ ہونے کے بعد کتنے سیٹ بی جے پی لائے گی، مگر مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ میجک نمبر بی جے پی نہیں لائے گی. اور کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، تو یہ ہمارا انیشیل ریئیکشن ہے. میں آپ کے ذریعے سے ریونت ریڈی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی 8 لوک سبھا سیٹ پر کامیابی حاصل کی. اور محبوب نگر میں بھی ہم نے بھی کوشش کی، کچھ 3000 ووٹ چلر ووٹ سے ان کو کامیابی نہیں ملی. سکندرآباد میں میجورٹی کم ہوئی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں کھولو پرمود ہے تو بہت سے مقامات پر ہم یہ دیکھے ہیں کہ ٹی آر ایس کے لوگ اوپنلی بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بھی عوام کے سامنے آ گیا. یہ کیوں کیے میرے کو نہیں معلوم. یہ ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی ان کی بہت غلط اسٹریٹجی تھی. اب اس کا کیا خمیازہ ان کو ادا کرنا پڑے گا وہ جانتے ہیں، مگر یہ بات فیکٹ ہے
तो ये 4-5 चीजें मुझे आप तक कहना था।